دیتے رہتے ہو عذاب کی، کب آئے گا وہ عذاب؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دو کہ میں تو مالک نہیں ہوں، میں تو اختیار نہیں رکھتا خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک اجل معین مقرر ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو جب اس امت کا وہ وقت آ جائے گا، وہ معین وقت، تو نہ گھڑی بھر اس سے جلدی کر سکیں گے اور نہ اسے گھڑی بھر تاخیر کر سکیں گے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تم پر اس کا عذاب آ جائے رات کو سوتے ہوئے یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو پھر یہ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا جب وہ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے، اور جب وہ آ جائے گا اس وقت کیا کہا جائے گا؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون، نہیں اب نہیں، پہلے تم اس کے بارے میں بڑی جلدی مچاتے تو اب چکھو مزہ اس کا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان سے کہا جائے، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ، هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، کیا تمہیں بدلے میں وہی کچھ نہیں دیا جا رہا جس کی تم نے کمائی کی تھی؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، اَحَقٌ هُوَ، کیا یہ واقعی سچ ہے کہ قیامت آئے گی یا عذاب آئے گا؟ قُلْ ای وَرَبِّی، کہو کہ ہاں میرے رب کی قسم ہے، اِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک وہ واقعتاً حق ہے۔ اب میں کیسے زور لگاؤں اس کو، اردو زبان میں کوئی محاورہ مجھے نہیں مل رہا ہے اس کو کہ میں کس زور کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں۔ قُلْ ای وَرَبِّی اِنَّهُ لَحَقٌ، یا اِنَّهُ جو ہے یہ بھی کلمہ حصر ہے، پھر لام جو ہے وہ بھی حصر کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے، پھر حق بذات خود جو ہے بڑا زوردار لفظ ہے۔ قُلْ ای وَرَبِّی اِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز نہ کر سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر نافرمان شخص کے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا اس کے پاس زمین میں جو کچھ ہے اتنا خزانہ ہو، لَافْتَدَتْ بِهِ، اور پھر وہ اس کا فدیہ کر دے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، پھر بھی بات نہیں بنے گی، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور سب کے سب ندامت کی وجہ سے سر جھکا لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، سب کے سب ندامت کے ساتھ اپنے چہرے چھپائیں گے، یعنی سر جھکا لیں گے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت، وہی تو زندگی دیتا ہے اور وہی موت، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت، موعظت یعنی واعظ، واعظ کہتے ہیں، سرمن کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک ہوتا ہے لیکچر، ایک ہوتا ہے خطاب، لیکچر، ایڈریس، پھر اسی طریقے سے سپیچ، اسی طرح سرمن۔ اب ہر جگہ جو ہے اس میں ایک چیز ایک ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں اس کی بات کو، لیکن اسپیسیفکلی جو سرمن ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ خواہ اس میں لینگویج جو ہے ٹوٹی پھوٹی ہو، خواہ اس میں لاجک جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہو، لیکن کہنے والا خلوص کے ساتھ اپنے دل سے ایک بات نکالے، اور اگر جس سے وہ بات کہہ رہا ہو کھلے دل کے ساتھ اس بات کو سنے، تو وداؤٹ اینی پراپر لاجک اور وداؤٹ گڈ لینگویج
وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اسے کہتے ہیں واعظ۔ تو قرآن کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اگر کوئی شخص کھلے دل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے گا یا سنے گا تو یہ سیدھا اس کے دل میں اتر جائے گا۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت، ایک واعظ۔ اب یہ بڑا اس میں ایک خاص رنگ ہے، تمہارے رب کی جانب سے، میرے مالک کا خط ہے۔ یعنی اب تو خیر وہ ٹیلی فون کا زمانہ آ گیا، جو لوگ آج سے کئی سال پہلے یہاں آئے تھے، یہاں تو اس وقت بھی ٹیلی فون عام تھا، لیکن پاکستان میں ہر گھر میں ٹیلی فون اس وقت نہیں ہوتا تھا، اب تو ہے اللہ کے فضل سے وہاں بھی۔ تو کیا تھا، خط جب انسان آیا ہے، جاب سے آیا ہے، تو اس نے میل باکس دیکھا ہے، تو وہاں اس کے گھر سے کوئی خط جو ہے وہ جب اس کو دیکھنے کو ملتا ہوگا تو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ میرے گھر سے میرے بچوں کا خط آیا ہے، میرے والد صاحب کا خط آیا ہے، میری اہلیہ کا خط آیا ہے۔ تو اسی طرح یعنی تمہارے رب کی جانب سے ایک واعظ، اس کا ایک خاص اٹیچمنٹ ہے کہ یہ میرے رب کا میرے نام خط ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اور یہ قرآن مجید کا ایک خاص معاملہ ہے، اس کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے، کہ جب انسان ہر طرف سے دھتکار دیا جائے، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، تو اس وقت واحد چیز جو انسان کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ کہ اسی زمانے کی بات اگر آپ واپس لے کے جاؤں اس کو، اس زمانے کے جب ایک شخص یہاں پر ہے، جاب کی تلاش میں ہے، انٹرویوز دے رہا ہے، امتحان پہ امتحان دے رہا ہے، پاس نہیں ہو رہا، تو ہر مرتبہ جب وہ امتحان میں فیل ہو کے گھر آئے گا رزلٹ شیٹ پڑھ کے، تو اس پر ایک عجیب ڈپریشن ہوگا۔ پھر اتنے لوگ بھی اپنے ملنے والے نہیں ہیں، پاکستانی مسلمان نہیں ہیں کہ جن کے پاس جا کے وقت گزار لے، دیندار آدمی ہے، اب وہ شراب بھی نہیں پینا چاہتا کہ جا کے تھوڑا سا وہاں پر شراب پی لے جا کے اور اپنا غم جو ہے اس کو بجھا لے، تو بڑی فرسٹریشن کے اندر وہ گھر آئے گا، کرے گا گھر آ کے اپنا سوٹ کیس کھولے گا، اس میں سے اپنے والدین کے، بیوی بچوں کے خط نکال کے پڑھتا ہے، اسے پھر یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، اگرچہ یہاں میرا ارد گرد کوئی نہیں ہے، لیکن بیک ہوم میرے والدین ہیں، میری والدہ ہے، میرے والد ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بھائی بہن ہیں۔ تو وہ جو سینس آف اٹیچمنٹ ہے وہ انسان کو اس میں اس وقت پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس کو موعظت سمجھنا کہ میرے رب کا نامہ میرے نام ہے، تو اس کو نوٹ کیجئے یہاں پر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، ایک واعظ آ گیا ہے، اور اس کو اس طرح سے پڑھنا کبھی نہ بھولیے گا اس کو۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور ایک شفا اس کے لیے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اب شفا کس کے لیے ہوتی ہے؟ بیماری کی ہوتی ہے۔ اب سینے کے اندر کچھ بیماریاں ہیں انسان کے، دنیا کی محبت جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے نا، کہ دنیا پر ریجھ گئے، دنیا پر مطمئن ہو گئے، دنیا پر راضی ہو گئے۔ اب اس بیماری کا بھی علاج کیا ہے؟ یہی قرآن ہے۔ ابھی سورہ یونس جیسی صورت ہم پڑھ رہے ہوں اور کھلے دل کے ساتھ ذرا دل کھول کر پڑھ رہے ہوں، سیدھا دل میں اترتی ہے، دنیا کی محبت نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ اسی طریقے سے بغض ہے، حرص ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، پھر انسان کے اندر لتھارجی ہے، اس کے اندر وہ جو یقین کی کمی ہے، شکوک و شبہات ہیں، یہ سب قلبی امراض ہیں، انسان کی سینے کے امراض ہیں، تو ان سب کے لیے باعث شفا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی بیماریوں کا علاج ہی نہیں بلکہ شفا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور یہ پہلی تو جو چیزیں ہیں کہ یہ واعظ بھی تمام انسانوں کے لیے ہے اور شفاء لما فی الصدور بھی تمام انسانوں کے لیے۔ مومن ٹیکنیکلی کس کو کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں اس کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مان کر ان کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت سمجھتے ہیں، اسے مومن کہتے ہیں۔ تو یہ ہدایت تو قرآن مجید اور رحمت تو انہی کے لیے بنے گا کہ جو اس کو اپنا امام مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانیں گے، آپ کی ہدایت کو آخری ہدایت سمجھیں گے۔
لیکن شارٹ آف دیٹ بھی اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھے اور اس کا رب پر یقین ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق جو وہ قلبی امراض کے حوالے سے تو اسی میں ہو جائے گا. یعنی ایک شخص اس کائنات کو حادثہ سمجھتا ہے اور ایک نہیں سمجھے کہ نہیں حادثہ تو نہیں ہے، یہ آپ سے آپ تو نہیں چل رہی، بلکہ اس کو تو ایک رب نے بنایا ہے، میرے مالک نے بنایا ہے، وہی مجھے دے رہا ہے، وہی مجھ سے لے رہا ہے. تو اسی میں بہت سی جو قلبی امراض ہیں وہ آپ سے آپ واش آف ہو جائیں گے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی فضل کی وجہ سے ہے اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ خوشیاں منائیں. یہ فرحت سے یفرحوا، کہ وہ خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں. کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرنا چاہتے ہیں. لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جائیداد اور حویلی کے پیچھے بھاگتے ہیں، منصب اور عہدے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس کو قرآن جیسی دولت ملی، پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. اور وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس قرآن جیسی دولت ہے اور پھر ان کے دل میں یہ خیال جو ہے وہ پوری طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے اس زمین پر اور وہ قرآن ہے. وہ خیر مما یجمعون. قل ارائیتم، کہو بڑا دیکھو تو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے نازل فرمایا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور حرام مقرر کر دیے. قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، پوچھو کو بھلا اللہ نے تمہیں ان کی اجازت دی ہے، تمہیں ان کا حکم دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اپنے ہی پاس سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار دے رہے ہو. ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت سے کیا خیال کرتے ہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ بڑی عنایت کا معاملہ فرماتا ہے. ولکن اکثرہم لا یشکرون، اور اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور تم قرآن سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اور جو کچھ عمل بھی تم کرتے ہو، الا کنا علیہم شہودا، مگر یہ کہ ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں. اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں سے ذرا برابر بھی چھپاتے ہو، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو کسی کام کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہوتا ہے. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے. من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کی ہم وزن، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ ذرے سے چھوٹی کوئی شے، ولا اکبر، اور نہ بڑی کوئی شے، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے. یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹی موٹی باتوں کا علم تو رکھتا ہے، ڈیٹیلز کا علم نہیں رکھتا. تو ذرہ اور ذرے سے چھوٹی بھی شے اور ذرے سے بڑی بھی شے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور صرف فلوئڈ علم میں نہیں ہے بلکہ باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ اللہ کے علم کے اندر موجود ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو تو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. اب یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ وہ جو اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں.
الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے تو خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی. ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت و غلبہ تو سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات و من فی الارض، الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ نہیں پیروی کرتے یہ ان لوگوں کی جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں اور وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے. ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور بے شک وہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، جسے اٹکل پنجو کہتے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اس نے دن کو روشن بنا دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے ہر شے سے، یعنی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اب انڈیپینڈنٹ آپ بالکل آزاد کے معنوں میں لیں گے تو بڑا محدود مفہوم ہو جائے گا. ڈیپینڈنٹ محتاج، انڈیپینڈنٹ غنی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے انڈیپینڈنٹ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں. ان عندکم من سلطان بہذا، یہ باتیں جو تم کر رہے ہو کیا اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہہ دو کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے. متاع فی الدنیا، دنیا میں ان کے فائدے کا، ان کے برتنے کا کچھ سامان ہے، برت لیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم انہیں عذاب شدیدہ، شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے. واتلو علیہم نبأ نوح، تو ان پر تلاوت کرو نوح کے واقعے کی، نوح کی بات کی، نوح کی خبر کی. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پر بہت ناگوار گزر رہا ہے میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا اور میرا تمہیں اللہ کی آیات کے حوالے سے نصیحت کرنا، تو دیکھو میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تو تم بھی اپنی تمام جو بھی وسائل ہیں ان کو جمع کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام تمہارا، یعنی بالکل اوپنلی کرو جو کر سکتے ہو. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر میرے خلاف کوئی چال چلو، میرے خلاف کوئی فیصلہ کرو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے. ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. فإن تولیتم، پس اگر تم نے منہ پھیرا، فما سألتکم من اجر، تو میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں. فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی حضرت نوح کو. فنجیناہ ومعہ فی الفلک، پس ہم نے نجات دی اس کو، یعنی نوح کو علیہ الصلوۃ والسلام، ومن معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان سب کو، فی الفلک، کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے ان کو پیچھے رہنے والا بنا دیا.
وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ. تو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. منذر کے معنی خبردار کرنے والا، اور منذر خبردار کیا گیا، اس کی جمع ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے مبعوث فرمایا نوح کے بعد بھی رسولوں کو، الی قومہم، اپنی اپنی قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات، وہ سب آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر. فما کانوا لیؤمنوا، اور وہ نہ تھے کہ ایمان لاتے، بما کذبوا بہ من قبل، جیسے انہوں نے جھٹلایا تھا پہلے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے بڑھنے والے ہیں. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد مبعوث فرمایا موسیٰ کو، وہارون، اور ہارون کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا، تو انہوں نے بھی تکبر کی روش اختیار کی. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءہم، بس جب آئے موسیٰ ان کے پاس حق بات لے کر، جاءہم الحق، تو جب ان کے پاس حق آیا، من عندنا، ہماری جانب سے، قالوا، کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، کہ بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے لوگو، کیا جب حق تمہارے پاس آیا ہے تم اس کے بارے میں یہ کمنٹس دیتے ہو کہ اسحر ھذا، کیا یہ ایک جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ تو ہمیں پھیر دے اس چیز سے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. وتکونا لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے لیے، زمین کے اندر کبریائی، یعنی تم بادشاہ بن جاؤ. وما نحن لک بمؤمنین، وما نحن لکما بمؤمنین، شکریہ، اور نہیں ہیں ہم تم دونوں کو ماننے والے. اب یہ وہی سیاسی جملہ آ گیا نا، پھر سیاسی بیان، کہ یہ جو ہے یہ اصل میں اقتدار کے بھوکے ہیں اپوزیشن والے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ایتونی بکل ساحر علیم، میرے پاس لے آؤ تمام ماہر جادوگر. فلما جاء السحرۃ، تو جب آگے تمام جادوگر، قال لهم موسیٰ، انہوں نے موسیٰ سے کہا، القوا ما انتم ملقون، ان سے موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ ڈالو جو تم سب ڈالنا چاہتے ہو. فلما القوا، جب انہوں نے اپنا داؤ ڈالا، قال موسیٰ ما جئتکم بہ السحر، کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، جو کچھ تم لے کر آیا ہو وہ تو جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، انڈو کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کی اصلاح نہیں کیا کرتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دے گا اپنے کلمات سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگوار گزرے. فَلَمَّا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، اور نہ ایمان لائے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوان. عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، کیوں باقی لوگ ایمان نہ لائے؟ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وَمَلَئِهِمْ، اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے. اَن یفتنہم، کہ وہ انہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، ان کے ساتھ تشدد کریں گے. وَأَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں متکبر ہو رہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ لوگ حد سے بڑھنے والے تھے. وَقَالَ موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، پس اگر تم واقعی مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش نہ بنا دے ظالموں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہوا
ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا کہ یہ دنیا پوری کی پوری آزمائش ہے، مظلوموں کے لیے بھی یہ آزمائش ہے کہ اللہ کے دین کے لیے صبر کے ساتھ اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، اور ظالموں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ ظالموں کے لیے آزمائش کیا ہے کہ ظلم میں کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ یہ اور زیادتی کریں گے اور زیادتی کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق کہ تمہارے اندر پوٹینشیل تھا زیادتی کرنے کا، زیادہ تم یہ تمہاری سزا ہے، اس کی بنیاد پر بڑا ظلم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر زیادتی ہوئی ہے۔ اب کسی مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے جب تک اس کو پورا موقع نہ پرووائڈ کیا جائے کہ وہ جتنا ظلم کر سکتا ہے ظلم کر لے، تاکہ ثابت ہو کہ یہ کتنا ظالم ہے۔ اب امتحان تو اللہ نے لینا ہے ان کا، تو ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ظالموں کی آزمائش کے لیے فتنہ نہ بنا، کہ تو آزمانا تو ظالموں کو چاہتا ہے اور قربانی کا بکرا ہم بن جائیں، ایسا نہ ہو۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نجات دے دے کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف علیہ السلام، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ اللہ، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو تو دنیاوی زیب و زینت اور اس کے مال و اسباب سے مالا مال کر دیا دنیاوی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تو اے رب ہمارے ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ کبھی وہ ایمان نہ لا سکیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں۔ اب نبی جب بیزار ہوتا ہے کسی قوم سے، پھر نبی کی زبان پر بھی ایسے کلمات آتے ہیں۔ سورہ نوح میں جا کر ہم پڑھیں گے 29 بارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو کہا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ زمین پر کوئی کافروں کا گھر بستہ نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تم نے ان کو چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور اب ان کا بھی مر چکا ہے، یہ اگر اولاد بھی جنم دیں گے تو وہ فاجر و فاسق ہوگی اور کافر ہوگی۔ پھر فرمایا قالا، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی اے موسیٰ و ہارون، فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور بے عقلوں کے راستے پر نہ چلنا، ناسمجھوں کے راستے پر نہ چلنا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اور بغاوت اور زیادتی کرتے ہوئے پیروی کی، پیچھا کیا ان کا فرعون اور ان کے لشکر نے، اس کے لشکر نے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ موج نے اس کو غرق کیا، قال آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں بے شک کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی جس پر ایمان رکھتے ہیں بنی اسرائیل اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا آل آنا، تو کیا اب، وقد عصیت قبل، جبکہ پہلے تم انکار کر چکے، نافرمانی کر چکے، وکنت من المفسدین، اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، پس آج ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو نشانی بن جائے جو تیرے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت برتنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ عطا فرمائی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر تجھے شک ہو اس چیز کے بارے میں جو کچھ ہم نے نازل کی گئی ہے، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پوچھ ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبل کا آپ سے پہلے نازل کی گئی. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، آ چکا تیرے پاس حق، من ربک، تیرے رب کی جانب سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم مت ہو جانا شک میں پڑنے والوں میں سے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور مت ہو جانا ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک ان لوگوں پر حق ہو گئی اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات. لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے. ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، جب تک وہ عذاب عظیم کو علیم کو نہ دیکھ لیں، خواہ اس کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے وہ نہیں مانیں گے. ولولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، بس کوئی بستی ایسی نہیں ہے، کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے قوم یونس کے علیہ الصلوۃ والسلام. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی والے عذاب کو، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو برتنے کا موقع دیا ایک وقت معین تک کے لیے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو جائے ایک مرتبہ، اس کا فیصلہ ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر وہ عذاب نہیں ٹلا کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اور خاص سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنی اجازت کے بغیر وہ بستی چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس بستی کی طرف وہ بھیجے گئے ہوں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تو اگرچہ تشریف لے گئے تھے، لیکن باقاعدہ جو ہجرت کیا انہوں نے مکے سے، وہ اس وقت تک نہیں کی جب تک آپ کو مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی. یعنی مکے سے آپ نے ہجرت نہیں فرمائی مدینہ کی طرف جب تک آپ کو مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی. یہاں تک کہ روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ ابھی حکم نہیں آیا. کیا فیصلہ ہے؟ ابھی حکم نہیں آیا. آ کے ایک مرتبہ وہ تشریف لائے ایک روز، آپ نے فرمایا کہ اجازت مل گئی، تو آپ نے ہجرت فرمائی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو رہا تھا اور اس کے نشانات بھی ظاہر ہو گئے تھے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جذباتی ہو کر اس قوم کو چھوڑ کر نکل آئے، بیزار ہو کر. اب جو ہی انہوں نے وہ قوم چھوڑی اور اس قوم نے عذاب دیکھا کہ یہی تو وہی آثار ہیں عذاب کے جو یونس ہم سے کہتے تھے، تو فوراً وہ گڑ گڑائے اور انہوں نے توبہ کی. تو اب کیا ہو گیا؟ یہ تو سارا ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہے.
کہ جب رسول اپنی دعوت پورے طور پر دے گا تو اس کے لیے وہ کریڈٹ بن جائے گی اور اس قوم کے لیے وہ ڈیبٹ ہو جائے گی، اور اگر پہنچانے والے سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ کوتاہی جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی اس کے کھاتے میں، اور وہ کریڈٹ مل جائے گا کس کو؟ جن کو خبردار کیا جا رہا تھا۔ تو چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے وہ بستی چھوڑ دی اللہ کی اجازت سے پہلے، لہذا وہ قوم فوراً گڑ گڑائی، اب ان کے ہاں ڈیبٹ ہوا، ان کے ہاں کریڈٹ ہو گیا۔ اب اس قوم کے گڑ گڑانے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، اور ایک اور وقت مقرر تک ان کو دنیا کے فوائد حاصل کرنے کا موقع دے دیا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں رہنے والے سب کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا جب تک لوگ ایمان نہ لائے تم ان کے ساتھ زبردستی کرو گے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ کسی شخص کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان پر کفر و ذلت کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا، کہو انتظار کرو، دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ بھی منتظر ہو رہے ہیں۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہو کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور ہم اپنے پیغمبروں کو نجات دیں گے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، اور ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے نجات دینا مومنوں کو۔ قل یا ایھا الناس، یہ بہت زوردار آیات آ رہی ہیں، ان کو ذرا پوری توجہ سے سنیے گا۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک فی من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو سن لو۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرے گا۔ وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ تم چہرہ سیدھا کر لو اپنا دین حنیف کے لیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہیں کوئی نفع دے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، اور دیکھو اگر تم نے ایسا کیا، واحد کے صیغے میں حضور سے خطاب ہے، فَإِنْ فَعَلْتَ، اور اگر تم نے ایسا کیا، اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ جرم جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندے کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر وہ کسی اور کو معبود بنائے گا، کسی اور کو پکارے گا، کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے گا، تو یہ شے وہ ہے کہ جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی توقع تھی نہیں، یہ تو وہی ہے کہ بیٹی کو ڈانٹ کر بہو کو در حقیقت سنانا مقصود ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی اس تکلیف کو تم سے دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی نہیں ہے کہ جو رد کر سکے اس کے فضل کو، اس کی عنایت و مہربانی کو۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی ہدایت کو اختیار کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی خود اسی پر آئے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی پیروی کر اسی کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے. وَاصْبِرْ، اور صبر کر. حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ دے دے. اور یہ سمجھے آپ فیصلہ کون سا ہے؟ اب پوری یہ سورت کا تھیم کیا ہے؟ وہی عذاب، کہ تو آپ ڈٹے رہیے، صبر کیے رکھے، آپ بے صبرے نہ ہوں. اب معلوم ہوتا ہے کہ وہی جو سورہ انعام میں مضمون ہمارے سامنے آیا تھا کہ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نشانی دکھائی دے تو کیا. اب یہ جو ہے سورہ ہود اور سورہ یونس، ان کا یہ کامن مضمون ہے کہ وہ جو عذاب کا تقاضا ہے کہ لے آؤ، وہ جو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں لے آؤ، اب اس کا اینڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ سے بھی تقاضا کر رہے ہیں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب کچھ مائل ہو رہے ہیں اس طرف کہ اب فیصلہ چکا ہی دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاصْبِرْ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کیے رکھیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل کی گئی حکیم و خبیر ہستی کی جانب سے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور کیا تفصیل کی گئی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ، کسی اور کی بندگی کو اختیار نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تو تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے حضور توبہ کرو. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں دنیا میں برتنے کا موقع دے گا، دنیا کے ساز و سامان کو ایک وقت معین تک. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو اللہ تعالیٰ فضل سے نوازے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے منہ پھیرا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، اور دیکھو یہ اپنے سینوں کو بالکل ایسے دوہرا کر رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو چھپا لیں. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور سن لو کہ جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑے رہتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے، خواہ وہ اس کو چھپا کر رکھیں یا اس کو اعلانیہ کہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. یہ وہ بات ہے کہ اس کو بھی ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ ہمارا رازق ہے، لیکن یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی. کس خوبصورت انداز میں یا وہ نعرہ لگایا جائے اس کا، وما من دابۃ الا علی اللہ رزق فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں بسنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے لیا ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کے لیٹنے کی جگہ کو بھی اور اس کے آرام کرنے کی جگہ کو بھی. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہاں جہاں جا کے وہ گرنے والا ہے، جہاں جا کے وہ دفن ہونے والا ہے، مرنے والا ہے. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سب کچھ ایک کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا.
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر یہ اس نے تخلیق کا سلسلہ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ نے ان سے کہا کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو یہ سب کہیں گے لازماً کہیں گے کافر لوگ کہ بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم نے ان سے مؤخر کر دیا عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ، ایک وقت معین تک کے لیے، أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک محدود مدت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یہ ضرور کہیں گے ما يحبسه، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اگر ایک مدت معین تک کے لیے ہم ان سے عذاب کو روک دیں گے تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، آگاہ ہو جاؤ کہ جب یہ عذاب ان پر آئے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس دن وہ ان کو آ کر ان سے ٹلنے کا نہیں اور واقع ہو کر رہے گا، ہاں واقع ہو کر رہے گی ان پر وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی جانب سے رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، پھر ہم کچھ دیر اس کو مزہ چکھانے کے بعد اس سے کھینچ لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک یہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ ہم اس کو چکھائیں تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، اور بے شک وہ خوشیاں منانے میں بہت زیادہ فخر سے کام لیتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو صبر سے کام لیں اور اچھے کام کریں، اچھے عمل کریں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر کبیر بھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، شاہد وکیل، شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو آپ کے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ گھبرائیے نہیں، انما انت نذیر، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے جھوٹ گھڑا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور، تو ان سے کہو تو پھر لے آؤ 10 ہی صورتیں مفتریات خود بنائی ہوئی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر مدد کے لیے جس کو چاہو پکار لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی دنیاوی زندگی کا طالب ہوا، وزینہ وزینتہا، اور اس کی زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے، فیہا، دنیا ہی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، وحبط ما صنعوا، اور ان کے تمام کیے ہوئے کام ضائع ہو جائیں گے، وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کی جو بھی اعمال وہ کیے ہوں گے انہوں نے، وہ سب کے سب انڈو ہو جائیں گے، یعنی باطل ہو جائیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، بھلا جو لوگ اپنے رب کی، جو شخص اپنے رب کی جانب سے کسی واضح دلیل پر ہو اور وہ تلاوت کرتا ہو اس کو شاہد منہ، اس میں سے ایک گواہ،
من قبل ہی کتاب موسیٰ و امامم و رحمہ، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب میں، یعنی موسیٰ کی کتاب بطور گواہ کہ اس کی رسالت کی گواہی دے رہی ہو، وہ موسیٰ کی کتاب جو امامم و رحمہ، جو لوگوں کے لیے امام اور رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، دوبارہ کریں ترجمہ اس کا، افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، بھلا جو لوگ اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہو اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو امام اور رحمت بن کر نازل ہوئی تھی وہ بھی موجود ہو، اولئک یؤمنون بہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، تو گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا، انہ الحق من ربک، بے شک وہ تو تیرے رب کی جانب سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر زیادتی کرنے والا کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، تو گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ ایسے ظالموں پر تو لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں اس میں، اس راستے میں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ تو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکیں گے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہ ہوں گے۔ یضاعف لہم العذاب، کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور وہ قیامت کے دن نہ سننے کی استطاعت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی کچھ دیکھ سکیں گے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے جاتا رہا وہ جھوٹ جو وہ باندھا کرتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نے اچھے اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو فریقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک فریق جو ہے وہ اندھا بھی ہے اور گونگا بھی، اور دوسرا بینا بھی ہے اور سننے والا بھی۔ حل یستویان مثلا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہ تذکرہ شروع ہو گیا۔ یہ سورہ ہود میں بھی سورہ اعراف کی طرح جو ہے اب ایک ایک رکوع کر کے ان تمام رسولوں کا ذکر ہوگا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ۔ اندھا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والبصیر والسمیع، کیا مثال دو گروہوں کی ایک جیسی ہو سکتی ہے جن میں سے ایک گروہ اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا والبصیر والسمیع، اور دوسرا بینا اور سننے والا؟ حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو علیہ السلام ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں وضاحت کے ساتھ، کلیئر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے بندے نہ بنو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں عذاب علیم کے سلسلے میں، یعنی کہیں تم پر عذاب علیم، دردناک عذاب نہ آ جائے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا کافروں کے، ان کی قوم میں سے، ان کی کافر قوم کے سرداروں میں سے، ان کافر قوم میں سے اس کے سرداروں نے، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم نہیں پاتے تجھے مگر ہمارے اپنے جیسا ایک بشر، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا
کہ چودھریوں کی شان میں فرق آتا ہے کہ ہمارے کمی کاری یہ ہیں وہ تو تمہارے ساتھ سامنے جا کے عزت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اب ہماری بات تو اچھی لگتی ہے تمہاری ہمیں، لیکن ہماری انسلٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، اور ہم نہیں پاتے ان لوگوں کو جو تیرا اتباع کرتے ہیں کہ وہ بڑے جنرل سے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈیپ تھاٹ ہے، نہ کچھ ہے، کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہیں، ویسے ہی بازاری قسم کے لوگ ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں پاتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی بھی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا پاتے ہیں، ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب یہ دیکھیں گریجویل بات ہے، یعنی پہلے کیا ہے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا من حرامی اجتا ٹیر، اصل میں تو ان کا من جو ہے وہ حرامی ہے، تو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے بات کو۔ اب پہلے بہانہ بنایا کہ اصل میں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، میں دل بھی چاہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آئیں، لیکن یہ جو ہماری کمی کاری جو بڑے عام قسم کے لوگ ہیں، ہمارے اسٹیٹس سے بلو ہیں، تمہاری محفل میں تو وہ بیٹھتے ہیں، تو ہم ذرا انٹلیکچوئل قسم کے لوگوں کا اصل میں ایسے بالکل بازاری قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بنتا نہیں۔ اور پھر ایک سٹیپ آگے جا کر اور ہمارا خیال ہے کہ تمہارے ہم پر کوئی فضیلت وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اب پورا جنرلائز کر کے تم سب جھوٹے ہو، نبی کے ساتھ شامل کر لیا۔ قال یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فامیت علیکم، حضرت نوح نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی جانب سے کسی واضح دلیل پر ہوں اور میرے رب نے مجھے رحمت عطا کی ہو اپنے پاس سے، فامیت علیکم، اور تمہیں اس وقت جو ہے وہ اندھا کر دیا گیا ہو اس سے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کسی مال کا طالب نہیں ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، بے شک میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں کہ نکال پھینکوں ان کو، نکال دوں ان لوگوں کو الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ یہ جو عام قسم کے بازاری قسم کے لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہماری توہین ہے کہ ہم بیٹھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر نبیوں والا جواب دیا ہے کہ مجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ میں صاحب ایمان کو تمہیں لفٹ کروانے کے لیے میں ان کو اپنی محفل میں سے نکال دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ، اور میں نہیں ہوں کہ نکال پھینکنے والا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولیکنی اراکم قوما تجہلون، بلکہ میں تو تمہیں جاہل پاتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم، یعنی مراد تو وہی سردار ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں ان کو نکال پھینکوں اپنی محفل سے تو کون ہے جو اللہ کے حضور میری اللہ کے سوا مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس بات کو نہیں سمجھتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے کب کہتا ہوں، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں نہ ان لوگوں کی نسبت یہ کہتا ہوں جنہیں تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا نہیں کرے گا خیر میں سے، اللہ عالم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں۔